اس میں لوگ آپس میں ٹوٹ گئے، جوڑ نہ رہا بلکہ توڑ پیدا ہو گیا تھا۔ حضور کی سیرت کا یہ عنوان تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسن و جمال کے مالک تھے۔ حضور کی آنکھیں مبارکہ یوں تھیں اور رخسار پیغمبر اسلام کے یوں لگتے تھے کہ جیسے آپ کے رخساروں میں سورج چل رہا ہے۔ آنکھوں میں اتنا روب تھا، اتنا جلال تھا حضور کی نگاہوں میں کہ کوئی فرد بشر حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے ہاتھوں کی نرمائی اور آپ کی گفتگو کا لہجہ، طرز تکلم، آپ کی ہنس کے ملاقات کرنا، آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق عالیہ، یہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتے تھے۔ یہ تو بیان ہوتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی پردہ ڈالنا چاہے حضور کی اس سیرت پہ جو سیرت شروع ہوتی ہے اعلان نبوت کے بعد، حضور کی اس سیرت پہ اگر پردہ ڈالا جانا لوگ گوارا کرتے ہیں کہ جب ایک ہی لمحے میں آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے تھے، اگر اس کو کوئی چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو خدا گواہ ہے قرآن میرے نبی کے اس سیرت پہ پردہ نہیں ڈالنے دیتا۔ اس لیے کہ لوگوں کی نجات کا واحد ذریعہ، لوگوں کی نجات کا واحد حل وہ حضور کی پہلی زندگی نہیں ہے، حضور کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے، جب حضور نے لوگوں کو کوہ صفا پہ کھڑا کر کے ایک پیغام سنایا تھا اور مکے میں ہل چل مچ گئی تھی کہ یہ بات محمد نے کیا کہہ ڈالی ہے۔ یہ والی سیرت میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو سنا دوں، آپ سنیں گے؟ مکے میں اعلان نبوت سے پہلے ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا تھی پہلے یہ سن لیں۔ حیثیت حضور کی یہ ہے کہ بچوں سے زیادہ پیار حضور سے کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے زیادہ بڑھ کے احترام حضور کا کرتے ہیں، اور میرا نبی مکے کی گلیوں سے گزر رہا ہو، ان کے قریب سے گزرتا، ان کے دور سے گزرتا، تو مکے والے ادباً احتراماً حضور کا نام نہیں لیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جا الامین وجا الصدیق، امین آ گیا ہے، سچوں کا سردار آ گیا ہے۔ حضور کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ حضور کا اعلان نبوت سے پہلے کا احترام بتا رہا ہوں۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں میں، معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں لوگوں میں، ایک گھر میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے جھگڑوں میں فیصل کس کو مانتے ہو؟ جو پاگل ہو، جسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس میں عقل نام کی شے نہ ہو، جو بڑے مجمع میں کوئی بات نہ کر سکے،
جو کوئی رائے اور مشورہ نہ دے سکے. آپ 1500 سال کے بعد اپنے جھگڑوں میں فیصل اور ثالث اسے مانتے ہو جو سیانہ ہو، جو دانا ہو، جو عقل مند ہو، جو صاحب رائے ہو، جو صاحب الرائے ہو، جو مشورہ دینا جانتا ہو، معاملات کو سلجھانا جانتا ہو، بات کو سمجھانا جانتا ہو، معاملے کو ٹھنڈا کرنا جانتا ہو. آپ اسے ثالث اور فیصل مانتے ہو. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، مکے والے مشرک ہیں، اس کے باوجود اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے فیصلوں میں فیصل اور ثالث میرے نبی کو مانتے ہیں. تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ پورے مکے میں نبی مکرم جیسا دانا اور عقل مند بندہ ان کو نظر نہیں آیا. آپ نے بڑے فیصلے کیے ان کے. یہ بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا نا، اسے تھوڑا کھلا کرتے ہیں، نئی تعمیر کریں. ہجر اسود کی تنصیب کا جب وقت آیا، بھئی ہجر اسود فٹ کرنا ہے، ہر قبیلہ چاہتا ہے میں کروں، یہ اعزاز مجھے ملے. نیام سے تلواریں باہر آ گئی، لڑائی ہوگی، خون بہے گا. لوگوں نے کہا یار یہ بھی کوئی بات ہے لڑائی والی؟ صبح کے وقت جو بندہ سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے فیصل مان لو، اسے فیصلہ کروا لو. ٹھیک ہے. صبح کے وقت جب سارے مکے والے، تمام قبیلوں کے سردار پہلے پہنچے نا بیت اللہ میں کہ تاکہ ہمیں فیصل مانا جائے اور ہم اپنے قبیلے کے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن جا کے دیکھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے بیت اللہ میں آمنہ کا لال بیٹھا ہے، حضور بیٹھے ہیں. کہنے لگے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، جو فیصلہ حضور کر دیں گے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں. حضور نے اپنی چادر بچھائی، حجر اسود رکھا اور سارے قبیلے والوں سے کہا پکڑو بھائی اس کے کونے. کونے پکڑوائے، بیت اللہ کے قریب جا کے رکھوا دیا. پھر اپنے ہاتھوں سے نبی مکرم نے حجر اسود کو رکھ دیا، فیصلہ کر ڈالا اور مکے کی زمین کو خون سے رنگین ہونے سے نبی مکرم نے بچا لیا. فیصل مانتے تھے، بات حضور کی مانتے تھے. اتنا احترام، اتنا ادب، اتنی حیثیت، اتنی ویلیو. پھول بچھاتے ہیں، نام نہیں لیتے، بزرگوں سے زیادہ احترام کرتے ہیں، بچوں سے زیادہ پیار اور شفقت کرتے ہیں. حضور کا احترام حد کو پہنچ چکا تھا مکے کی گلیوں میں. پھر اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک بات کر دی، ایک ہی بات کر دی، احترام نہیں رہا، پتھر مارنے لگے، پھول بچھانے والے کانٹے بچھانے لگے، نام نہ لینے والے، صادق اور امین کہنے والے محمد کی جگہ مزمم کہنے لگے، پتھر مارنے لگے، دھکے دینے لگے، سوشل بائیکاٹ کر ڈالا. کیا ہو گیا؟ کون سی بات کر ڈالی آپ نے؟ یہاں سے کون سی سیرت کا آغاز ہو رہا ہے جو مکے والوں کو پسند ہی نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ بیان کر دیا حضور نے کہ گھر گھر میں لڑائی، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے تو دوسرا ادھر کھڑا ہے، بیوی اور خاوند میں جدائی ہو گئی، باپ اور بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. کیا مسئلہ بیان کر ڈالا ہے کہ مکے میں ہر طرف آگ لگ گئی. یہ جو بدر کی لڑائی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی غیر آئے کھڑے تھے؟ یہ کوئی پرائے تھے؟ بدر میں لڑنے والے سکے تھے ان کے. ایک طرف باپ کھڑا ہے، ادھر بیٹا کھڑا ہے. حضرت حذیفہ حضور کے ساتھ ہے، حذیفہ کا چاچا، سگا بھائی
اور باپ یہ ادھر کھڑے ہیں، حضرت عمر ادھر کھڑا ہے، سکا ماموں ادھر کھڑا ہے، حضور ادھر خود ہیں، حضور کے دو چاچے ادھر ہیں، حضرت علی ادھر ہیں، حضرت علی کا سکا بھائی عقیل ادھر کھڑا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صدیق اکبر ادھر کھڑے ہیں، سکا بیٹا عبد الرحمن ادھر کھڑا ہے، یہ کوئی پرائے ہیں؟ یہ تو سارے اپنے ہیں۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، گردنیں اڑانے پہ راضی ہو گئے۔ یار کتنا بڑا مسئلہ بیان کر ڈالا تھا کہ اتنا انقلاب آ گیا، اور ہمارے لوگوں میں اس مسئلے کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ دنیا تتر بتر ہو گئی ہے، خون بہ گیا، خاندان ٹوٹ گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، حضور کو پتھر لگ گئے، حضور کے دانت ٹوٹ گئے، سر سے خون نکل آیا، لوگوں میں اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں۔ تو اہمیت تو دلانی چاہیے نا، مسئلہ تو بتانا چاہیے نا، وہ مسئلہ کیا تھا جس مسئلے نے اختلاف ڈال دیا، اتنا انقلاب آ گیا۔ آخر تو کیا تھا؟ کہیں یہ مکے والے ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ کو نہ مانتے ہوں؟ پھر کیا اختلاف؟ وہ میں اختلاف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مکے والے کہتے ہوں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کو نہیں مانتے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، مکے والے اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ غور سے سن لیا نا، بڑے عقدے حل ہو جائیں گے۔ مکے والے اللہ مانتے تھے، تبھی تو اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتے تھے عبداللہ، کعبہ کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ مانتے تھے تو بیت اللہ کہتے تھے نا، اللہ مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے نا، اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ اچھا تو پھر ہو سکتا ہے اللہ کی صفات کے منکر ہوں؟ میں نے بڑا مضمون شارٹ کر کے آپ تک پہنچایا ہے، وقت نہیں ہے اتنا، بڑا طویل موضوع ہے۔ اللہ کی صفات کے منکر تھے مکے والے، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی صفتیں نہ مانتے ہیں، خالق نہیں مانتے تھے، ہاں مالک نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، تو پھر اختلاف کیا تھا؟ خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، پھر اختلاف کیا؟ قرآن میں ہے، سورہ مومنون میں، سورہ یونس میں بھی ہے، میرے محبوب پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں، قل کہہ دے میرا پھل پیغمبر، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں، اور میرے پیغمبر ان سے سوال کریں، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اور اگر آپ ان سے سوال کریں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ کارساز کون ہے؟ متصرف کون ہے؟ کائنات میں عدل بدل اور ہیر پھیر اور مرضیاں کرنے والا کون ہے؟ اختیار کس کا چلتا ہے؟ اگر آپ ان سے سوال کریں، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ابھی ابھی کہیں گے کہ یہ کام کون کرتا ہے؟ بس مسئلہ کیا ہے نے، پھر رولا کیا تھا؟ پھر پھڈا کیا یا اختلاف کیا تھا؟ پھر جب رازق اللہ ہے، مانتے ہیں کہ روزیاں دینے والا اللہ ہے۔ میں ایک پیمانہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، اور آپ ناراض ہوں بھی نا تو قائم میں پھر بھی کروں گا، کیونکہ یہ جڑا آخر جمعہ نا، یہ میں دل لے کے میں گلے دھوئیں، سمجھے؟ پیمانہ قائم کرتا ہوں، اللہ کرے ہم میں سے کوئی اس پیمانے میں نہ آئے، جو آیا اسے دعوت فکر ہے۔ مکے کا مشرک وہ کہتا ہے کہ میرا آسمان زمین سے روزی رساں کون ہے؟ پھر ایک طبقہ اس ملک میں وہ بھی رہتا ہے جو کہتا ہے جہاں سے
خدا تقسیم کرتا ہے بندوں میں روزی. سنو سنو سنو, جہاں سے خدا تقسیم کرتا ہے بندوں میں روزی, وہاں نظر آئی مجھ کو کلائی اپنے خواجہ کی. خواجہ معین الدین کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ کے خزانے معین الدین دیتا ہے, وہ روزیاں تقسیم کرتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر منت سمجھ لیں, درخواست سمجھ لیں, گزارش سمجھ لیں, کچھ بھی سمجھ لیں, مکے کا مشرک اگر رازق اللہ کو مانے پھر بھی مشرک, اور میرے پاکستان کا کلمہ گو اگر رازق کسی اور کو مانے اللہ کے علاوہ تو وہ پکا مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مجھے آپ کا جواب پوچھا چاہیے. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کائنات میں روزیاں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ ہی وہ ذات ہے جو زمین و آسمان میں روزیاں تقسیم کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے روزیاں کھول دیتا ہے, اور جس کی چاہتا ہے روزی کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. مکے کا مشرک رازق اللہ کو مانے, یہ رازق غیر اللہ کو مانے, مجھے بتاؤ ان میں سے بڑا مشرک کون ہے؟ یہ یا وہ؟ یہ اگر یہ بخشے گئے نا, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ابو جہل ضرور بخشا جائے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کے رازق ہونے کا منکر. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ کس کی صفت ہے یہ؟ چوزا مردہ انڈے سے نکالا, انڈا زندہ مرغی سے نکالا, عالم ان پڑھ سے نکالا, اور عالم سے ان پڑھ نکال دیا, موحد سے مشرک نکال دیا, مشرک سے موحد پیدا کر دیا. آسان کروں تو آزر کے گھر ابراہیم پیدا کر دیا, نوح کے گھر کنعان پیدا کر دیا. یہ اختیار کس کے ہیں؟ اللہ کے. میرے پیغمبر ان سے سوال کر, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, کائنات کے نظام کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کیا ہیں؟ کیا ہیں تدبیریں؟ روزی کا انتظام کرنا, سورج کا نظام چلانا, چاند کا نظام, رات کو چمکنے دمکنے والے ستارے, ٹھہرنے والا آسمان, بچھنے والی زمین, زمین پہ 18,000 سے زائد مخلوقات کو سنبھالنا, سمندر, ندیاں, نالے, جھیلیں, آبشاریں, پہاڑ, پہاڑوں میں مدفون کروڑوں کا خزانہ, تہے زمین تحت الثری تک کی مخلوق, سمندر میں رہنے والی مخلوق, خشکی میں رہنے والی مخلوق, یہ کسی کا تخت پہ بیٹھ جانا, کسی کا تختے پہ لٹک جانا, کوئی عزت والا ہے کسی کو ذلیل کرتا ہے, کسی کو اونچا کرتا ہے, کسی کو نیواں کر دیتا ہے. یہ بہن بھائی کی محبت, یہ ماں کی ممتا, یہ بھائیوں کی شفقت اور محبت اور پیار, میاں بیوی کا تعلق, یہ امیری, یہ غریبی, یہ گدائی, یہ بادشاہی, یہ سارا نظام کائنات کا من یدبر الامر کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. یہ مشرکین مکہ سے میرے پیغمبر آپ سوال کریں کہ یہ مدبر کون ہے تو وہ سیقولون للہ. مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں کہ مدبر کون ہے؟ پھر بھی مشرک, پھر بھی بے ایمان کافر, پھر بھی جہنمی. اتنا بڑا اقرار کرنے کے باوجود پھر اختلاف کیا تھا؟ میں پھر پیمانہ قائم کرتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں. مکے کا مشرک رازق اللہ کو مانتا ہے, با اختیار اللہ کو مانتا ہے, مدبر اللہ کو مانتا ہے, یہ سارے کام اللہ کرتا ہے, سب مانتے ہیں. لیکن یہاں کا مشرک, پاکستان کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا, وہ کیا کہتا ہے؟ ذی تصرف بھی ہے, ذی تصرف بھی ہے, معزول بھی ہے, با اختیار بھی ہے, ذی تصرف بھی ہے, معزول بھی. معزول کیا ہوتا ہے بھائی؟ ادھر توجہ کرو.
نہیں کہ جی ٹھا تھی نہیں کہ نہیں پیچھا بھی کھڑا ہوا ہے، میری طرف بات کرو، یہ دے جڑے دماغ کے اور ان سنو. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے. معزون کون ہوتا ہے؟ معزون اس بندے کو کہتے ہیں جسے سب کچھ کرنے کی اجازت دی گئی ہو، کہ جو تیری مرضی آئے گا تجھے کوئی روک نہیں سکتا، ایون کہ خدا بھی. ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، با اختیار بھی ہے. کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر. ہدایت کے بخشش میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے انہوں نے، عقیدہ ہے ان کا کہ کار عالم، کار عالم، کار کہتے ہیں کام کو، عالم کہتے ہیں جہان، سارے جہان کا کام کرنے والا، سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا مدبر، جو ابھی میں نے اللہ کے متعلق بیان کیا ہے، کار عالم کا مدبر ہے عبد القادر. مکے کا مشرک مدبر، رازق، مالک، با اختیار خدا کو مانے پھر بھی مشرک ہے، اور یہ مدبر غیر اللہ کو مانے یہ پھر بھی مومن ہے. اللہ کا انصاف کہاں گیا ہے؟ انصاف کہاں گیا ہے؟ پھر بتاؤ، وہ مدبر اللہ کو مان کے بھی مشرک، یہ مدبر غیر اللہ کو مان کے بھی مومن. بتاؤ ان میں سے بڑا مشرک کون ہے؟ یہ یا وہ؟ یہ بڑا مشرک ہے کہ وہ تو خدا کی صفتیں خدا میں مانتے ہیں، اور یہ بے ایمان خدا کی صفتوں میں بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، 18ویں پارے میں. میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر ایک چیز کی، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہیں دیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس سے کوئی نہیں پناہ دے سکتا. میرے پیغمبر ان سے سوال کریں کہ پناہیں دینے والا کون ہے، ابھی ابھی کہیں گے مکے کا مشرک یہ کہتا ہے بادشاہ اللہ ہے، پناہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں پناہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ مکے کے مشرک کا کیا ہے؟ بولو بولو، عقیدہ ہے. میں پھر پیمانہ قائم کرتا ہوں، یہاں کا مشرک کیا کہتا ہے؟ ہاں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. یہ نعرے لگتے ہیں، یہ کتابوں میں موجود ہے. انصاف سے بتاؤ، ایک مکے کا مشرک ہے، وہ کہتا ہے پناہ اللہ دیتا ہے، اللہ جسے پکڑے اسے کوئی نہیں بخشا سکتا، اور ایک کہتا ہے اللہ کا پکڑا محمد کریم چھڑوا لیتے ہیں، اور جسے محمد پاک پکڑ لیں اسے خدا بھی نہیں چھڑوا سکتا. ان میں سے بڑا مشرک کون ہے؟ یہ یا وہ؟ یہ بخشے گئے نا، اللہ گواہ ہے وہ ضرور بخشے جائیں گے. تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ مکے کے مشرک خدا کی صفتیں نہیں مانتے تھے. یہ کون کہتا ہے؟ وہ مانتے تھے. اچھا ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، وہ خدا سے مانگتے بھی تھے جی، پھر بھی مشرک تھے، اور ایسے نہیں مانگتے تھے جس طرح میں اور آپ مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ضرورت پڑتی تھی نا، مصیبت آتی تھی، تکلیف آتی تھی، کشتیوں میں سوار ہیں، کشتی پھنس گئی بھور میں، اب سمجھتے ہیں کہ ہون کام رولا ہو گیا، اتھے ہون نہ بابا لات کام آسی، نہ بابا منات کام آسی، نہ عزا فقیرنی کام آسی، اتھے ہون کسی کام نہیں آنا. دل کہتا تھا، قرآن اس کو نقل کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں جیسے ہم پکارتے ہیں، جیسے ہم پکارتے ہیں مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں خدا سے مدد مانگتا ہے، یہاں خدا کی پکار کرتا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یا غوث الاعظم مدد، یا علی مدد، یا معین الدین چشتی مدد،
یا فلاں مدد، اس بندے نے پچھلے اقرار کی چوڑ کر ڈالی کہ نہیں کر ڈالی؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ پکارتا ہے مشکل حالات میں اپنے رب کو، مکے کا مشرک ایسے نہیں پکارتا تھا جیسے ہم پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، مخلصین لہ الدین، پکارتا تھا اس حال میں کہ خالص اللہ ہی کی پکار کرتے تھے، خالص اللہ ہی کی پکار کرتے تھے۔ یہ مکے کا مشرک کرتا تھا کہ کشتی پھنس جاتی تو کس کی پکار کرتے تھے؟ اللہ کی۔ لیکن پھر واپس آؤ، یہاں پھنس جائے نا کشتی میں، جہاز میں، تو پھر نعرے لگتے ہیں یا بہاؤل حق بیڑا ڈھک، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی۔ بڑا مشرک کون ہے، وہ یا یہ؟ وہ تو رب کو پکارے مشکل حالات سے نکال، اللہ تیرے سوا یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ مشکلات میں پھنس کے بھی خدا کے علاوہ کو پکارتا ہے۔ اگر یہ بخشے گئے تو خدا کی قسم وہ ضرور بخشے جائیں گے۔ جی میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارے بابے یونس علیہ السلام سے زیادہ سیانے ہیں، تمہارے بابوں کا تقوی حضرت یونس سے زیادہ ہے۔ حضرت یونس کشتی میں موجود ہیں، اور حضرت یونس کوئی عام بندہ ہے؟ ویسے کسی عام بندے کا قصہ کیا پتہ اللہ نے بیان کر دیا ہو؟ کوئی عام ہے؟ کون ہے؟ پیغمبر ہے، وقت کا نبی ہے۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی ملا کہتا ہے جب تک ایک بندہ چھلانگ نہیں لگائے گا تے سارے گھڑوں سب جائیں گے۔ ایک قربانی دو، چھلانگ لگاؤ، کرہ ڈالا، نام حضرت یونس کا، یہ بزرگ آدمی ہے، پھر ڈالو، پھر حضرت یونس، پھر ڈالو، پھر حضرت یونس کا۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگائی سیدھی سمندر میں، اللہ نے آگے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا میرا مہمان آ رہا ہے، خروش بھی نہیں آنی چاہیے۔ مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی جا کے سمندر کی تہ میں بیٹھ گئی۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، زندہ پیغمبر، وقت کا نبی، اللہ کا برگزیدہ، اب معاملہ یہ بن گیا تھا کہ پیغمبر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈوبتی ہے، اور پیغمبر کو کشتی سے نکالا جائے تو کشتی تیرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے، اوے کائنات والے ہو، کشتیوں کا ڈبونا اور پار لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، یہ میرے کام ہے۔ مکے کا مشرک یہاں تو 12 سال کے نکال دیتے ہیں جی، 12 سال کے ڈوبے ہوئے نکل آئے۔ اگر حضرت یونس یہ سنتے تو وہ تو حیران ہو جاتے کہ یا اللہ نبی بھی بنایا ہے، اتنا کمال بھی نہیں دیا کہ میں تو روتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس اندھیرے سے لا الہ، ویسے تو الہ کا معنی ہم کرتے ہیں معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جو جس وقت جو ضرورت ہو نا وہی معنی کیا کرتے ہیں الہ کا، موقع کی مناسبت سے۔ اب حضرت یونس کی ضرورت ہے مشکل کشائی کی، کہ یہ میری مشکل حل کی جائے، اب ضرورت ہے حاجت روائی کی کہ یہ میری حاجت پوری کی جائے، اب ضرورت ہے رہائی کی کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے، تو اب معنی کیا کرو گے؟ لا الہ، کوئی مشکل کشائیاں کرنے والا، کوئی حاجت پوری کرنے والا، کوئی یہاں سے رہائیاں دینے والا نہیں ہے، الا انت، مگر کون ہے؟ سبحانک، اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، کہ مجھے تیرے علاوہ یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سبحانک، تو گلوں سے پاک ہے کہ میری قوم کو تو معاف کر دیا ہے اور مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ گلہ نہیں کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں
انی کنتو من الظالمین، میں ہی ہوں اپنا قصور کرنے والوں میں سے. یہ اگر سن لیتے تو حیران ہو جاتے. اللہ کے اختیارات میں اللہ کے پیاروں کو شریک کرنا یہی تو شرک ہے، یہی تو جرم ہے. تو وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے اور یہ مشکل وقت میں پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتا. تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی صفات کے منکر تھے کیا؟ نہیں، وہ مانتے تھے. اچھا پھر ایسا ہے کہ کیا پتا وہ اچھے اعمال کے منکر ہوں، اچھے عمل نہ کرتے ہوں. انہاں نے ایک ایجا عمل ہے تو سارے اکٹھے ہو ونجو نا، اللہ دی قسم ہے او کم تو نو کر سکنے. مشرکین مکہ کا ایک ایسا کام ہے. وہ کیڑا کام ہے پتہ نہیں؟ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، ستو ٹھنڈا یخ پانی، ٹانگے بھی دباتے ہیں، بیت اللہ کی صفائیاں بھی کرتے ہیں، جوتے بھی اٹھاتے ہیں ان کے، بیت اللہ کے طواف بھی کرتے ہیں. جی ان کا ایک ایسا عمل ہے آپ اسے نہیں پہنچ سکتے. بیت اللہ کی تعمیر گراؤ، نئے سرے سے بنائیں. اور پھر اعلان کیا گیا خبردار اس کی تعمیر میں کوئی بندہ حرام کا پیسہ نہیں دے گا، حلال کا دے گا. پھر وہ جگہ بچ گئی جو آج اسے حتیم کہتے ہو. چلو جی جتنے ہوتا ہے اتنا تو کرو، باقی باہر ہی چھوڑ دو. آج کوئی اسے مدرسے اللہ چندہ کرنا آوے ایسے کھلو کے سوہاں کے اوے مسجد تو سنت والے حرام نہ دے تو اسی آخ سو تو ہی اگے تو نہ دینے بھی ایسی وقت انہی ہونی تو اسا حرام خور سمجھا ہویا، ہم کو حرام خور ہیں. کوئی بندہ یہ بات نہیں کرنے دیتا. انہوں نے کہا حرام نہیں دینا، اللہ کا گھر ہے حلال سے بنائیں گے. یہ عمل بڑا مشکل ہے، ان کی بات کر کو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اجر ملا یا نہیں ملا، بنیاد جو ان کی خراب تھی. اعمال کے منکر نہیں تھے، اچھے کام کرتے تھے، بیت اللہ کے طواف بھی کرتے تھے، انبیاء کو بھی مانتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا نا تو جب گئے نا بیت اللہ میں اندر داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ بت گرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان، حق آ گئے باطل دفع ہوگا اور باطل ہے ہی بھاگنے والا. اور گرا رہے تھے سارے بت. سب سے پہلے جو اوپر سے بت اتارے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے تھے. جی احترام کے طور پہ بنا رکھے تھے کہ جی ان سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ان سے مانگیں گے، یہ اللہ سے ہمارے بڑے بڑے کام کروا دیں گے، یہ خوش ہوں گے ہم سے. سب سے پہلے وہ بت توڑوائے حضور نے. مانتے تھے تو بنائے تھے نا. ویسے بھی وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ہم ہیں اور کوئی ابراہیمی نہیں ہے. احترام کرتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، اللہ کے قائل تھے، اللہ کی صفتیں مانتے تھے، خالق مالک رازق مدبر کارساز متصرف مانتے تھے. اور بیت اللہ کا جب طواف کرتے تھے نا تو ایک جملہ کہتے تھے جو آپ بھی پڑھتے ہیں جا کے، لبیک. اللہ کرے اللہ آپ سب کو لے جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس میں بھی توحید ہے. لبیک کیا مطلب ہے؟ حاضر ہوں. اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد بے شک ساری تعریفیں، والنعمت لک والملک ساری نعمتیں تیری ہیں، والملک ساری بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک. یہ مکے کے مشرک پڑھتے تھے لیکن ایک نکی جئی ڈنڈی ماری بربادی کر کے رکھ. اسی میں کہتے تھے. اللہ ان کی بات کو یہاں بھی نقل کرتا ہے، میں بھی اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. جب یہ ورد پڑھتے تھے نا تو آخر میں پتہ کیا کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک. بس اتنا جو جملہ ہے اس فساد پا کے رکھ دیتا. الا شریکن
हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक, हाँ तेरा वैसे तो कोई शरीक नहीं, हाँ जिसे तू शरीक बना ले ना, हुवा लका तमलिकुहु व मा मलक, हाँ जिसे तू मालिक बना दे अपने खजानों का, अपने सिफात और अपने इख्तियारात का, वो तेरा शरीक हो सकता है, वैसे तेरा कोई शरीक नहीं हो सकता। ہوں تو میرے خیال ہے لوگ کوئی نہیں آخنے نا بھی اللہ اپنے اختیار پیارے دے رکھے جو مرضی کریں، نہیں نہیں وہ رکھنا کون کہتا ہے؟ کوئی خلائی مخلوق ہے، پتہ نہیں وہ آخنی انسان تو نہیں کہتے. یہ ان سے آیا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ سے آیا. محمد الرسول اللہ اس عقیدے کے منکر تھے، اس کو مٹانے آئے تھے اور اعلان کرنے آئے تھے، او کائنات والے ہو، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کر رکھے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کو، ماں ان ہستیوں کو، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ انہیں نقصان دے سکتی تھیں نہ انہیں نفع دے سکتی تھیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں. جی مزار پہ گیا کھڑا ہے، وہاں پہ اس سے مانگ رہا ہے، میری تیرے اگے تے تیری خدا آگے میں گنہگار ہوں، میری سنتا نہیں ہے اور تیری. یہ عقیدہ مشرکین مکہ نے آیا، یہیں سے فساد پڑا. حضور کہتے تھے خبردار اللہ کو ڈائریکٹ خالص پکارو، وہ کہتے تھے نہیں، بغیر واسطے تو کام نہیں بننا، بغیر وسیلے کے نہیں، جب تک درمیان میں یہ نہ ڈالے جائیں اللہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ نے اس کا جواب دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے، انہیں تم درمیان میں ڈال رہے ہو، انہیں پکار رہے ہو کہ وہ تمہارے کام کروا دیں. وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی مثال کیوں دی؟ کھجور ہے قبر کی طرح، گٹھلی ہے مردے کی طرح، چھلکا ہے کفن کی طرح. اللہ آکھنا کی چاہنئی جنہ مینڈنا برابر کیتی کھلانا، جنہ کو ونج کے ہارڈا تے امیدہ لائی کھلانا، جن کے متعلق یہ نظریہ رکھے بیٹھا ہے نا کہ وہ میری پکار سن رہے ہیں، میرے حالات جان رہے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ اپنے کفن نے مالک بھی ننو. تو دا خدا نے خزانے گھندے سن، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تو انہیں پکارنا اس نظریے سے کہ یہ تیری پہنچا دیں گے، منوا دیں گے، لے دیں گے، منوا دیں گے، اگر پکارنا تو ان کو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار کو سن سکتے نہیں ہیں. تیرا کام تو تب کرے نا جب وہ سنے. یا اللہ میں پھر اس طرح کروں گا، میں جمعرات والے دن پکاروں گا، جمعرات والے دھڑے روحاں آوے نہیں آنا، بے بے نہیں آنا، ہی بنے رہے تھے ہنج ساریاں ہنج گلدارہ مار کے آج ماں ڈالڈا پائی اٹھی، ڈالڈا تو میں کھا نہ سکنا، آج پسند نہیں شاید نہیں پکی ہوئی اوکڑ گئی اتھے تک آ سکنا، تھلے تک موت کو نہیں جڑی پہلے پائی کھلی نہیں. یہاں مینڈورے پہ بیٹھ کے دیکھتی ہے یہ مولوی کا ساری ڈرامہ ہے، فلم ہے، ابھی میں نے گھر کچھ منجو یہ وسیلے ثابت کرنا چاہنا. پر ٹھیک ہے بھائی صاحب آ گئے تو اسی منڈیرہ تھے رکھ دے ساں، وہ آپ کھا گئی سن، کھاونا بھوک ہوئی نہیں تھا. آنا نہیں نہیں ماں وچ وسیلہ پا، ماں لکا ماں، میں کھاؤں گا نا تو بس ثواب میں اتھے ٹرانسفر کر دے سا. تو ساں طریقہ نہیں ہے نا ثواب ٹرانسفر کرنے نا، تمہیں سال ثواب کا طریقہ نہیں آتا، یہ سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. اللہ نے جب اعلان کر دیا کہ قیامت سے کے پہلے کسی کی روح اس کے بدن میں واپس نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تو کہتا ہے نا کہ میری پہنچا دیں گے، میں جو مراد والے دن پکار میں زور لگاؤں گا، میں
ان کی قبر پہ دھرنا دوں گا کہ یہ نہیں سننے، میں سنا کے اٹھ سارے گا، میں جواب لے کے اٹھوں گا، میں ویکھنا ہوگا کہ نہیں سن۔ خدا فرمایا تو دھرنا دے، تو دھرنا دے، ایک دن نہیں، قیامت تک دھرنا دے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، تو قیامت تک دھرنا دے۔ وهم عن دعائهم غافلون، انہیں پھر بھی تمہاری پکاروں کا پتہ چھتا۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں پڑھ کے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تک درمیان میں نہیں ہوں گے نا کوئی کام نہیں بنتا۔ افسر سے ملنا ہو، کہاں کیا نہیں، چپڑاسی، افسر سے ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ افسر کے دروازے پہ جا کے دیکھنا ایک عبارت لکھی ہوگی، اوقات کار اتنے ٹائم کھل سیا اس ٹائم بند ہو سیا، تے کدے جس نے در تے تداں سی آننا چاہنے ہیں نا اس نے بوئیے بھی یہ عبارت ذرا دکھائیں بے خدا اس ٹائم سن نہیں تے اس ٹائم نہیں سننا، دکھانا پھر۔ خالق اور مخلوق کو برابر کرتے ہو، خالق کے لیے مثالیں چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ڈی سی کھڑا ہے، وہ کہے کیوں آئے ہو مولوی صاحب، حضرت صاحب کیوں آئے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ میں تیرا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، چل بول کیا مسئلہ ہے تجھے بتا۔ مولوی صاحب واسی مولوی صاحب پاگل ہو گئے کیا دیکھ رہے ہو، مجھے بتاؤ میں تمہارا کام نہیں نہیں چپ کر، تم چپڑاسی کتنے آ کیوں؟ کہا جیسے تین انسان ہے جیسا تم کو میں کام کروں۔ وہ کہے گا پاگلا میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم خود کہہ رہا ہوں کہ بول میں تیرا کام کرتا ہوں، بتا کیا کام ہے، میں حل نکالتا ہوں۔ کرنا پہلے چپڑاسی، پہلے انسان دسے سا وقتا۔ وہ کہے گا تیرا تو دماغ خراب ہے، میں خود تجھے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتا میں مسئلہ حل کرتا ہوں، تو پھر چپڑاسی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ ڈی سی کی عزت ہے توہین ہے، توہین ہے نا، یہ غلط حرکت ہے نا، غلط حرکت ہے۔ ڈی سی کے تعین نہ کرے نا، خدا کی کیوں کرے نا، خدا کی توہین نہیں بے تو ڈائریکٹ میری نہ سننا، میں چونکہ بڑا ماڑا بڑا گندا جس تے میں وچ وسیلے نہ پائی نا، تو میری نہ سننا، میں گنہگار میری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ خدا نے جیسا ڈی سی جتنی بھی نہیں ہے سمجھی، چھت پہ چڑھنا ہونا تو پھر سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ چھت اس واسطے سیڑھی لاؤنی پڑی نا، چھت بابا دور ہے، تو جس رب نے در تے اساں تانوں سد رہے ہیں نا، وہ کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو انہیں بتانا کہ میں کہاں ہوں، کہاں ہوں، قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنی تیری شہرت تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔ لگا پھر ادھر سیڑھی، ان بزرگوں کو تم نے سیڑھی سمجھا ہے، ان بزرگوں کو تم نے خدا کا چپڑاسی سمجھا ہے، ادھر عزت اور عزت کا درس دیتے ہو، ادھر خدا کے چپڑاسی بناتے ہو، ادھر سیڑھیاں سمجھتے ہو۔ ہم جس دعوت کی بات کرتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے کہ او کائنات والو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین فعبد اللہ مخلص اللہ دینی۔ او کائنات والے ہو، اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے، نمک کی بھی ضرورت پڑ جائے، کسی حاجت کی ضرورت پڑ جائے، ہر وقت خالص پکار صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ کچھ بھی مانگنا پڑ جائے کس کے در سے مانگنا چاہیے؟ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے۔ کائنات والوں کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کا داتا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ روکنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دے کے لے لینے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ ذلتوں سے بچانے والا کون ہے؟ کائنات کی حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ حضرت یونس کو رہائیاں دینے والا کون ہے؟ حضرت نوح کو نجات دینے والا کون ہے؟ محمد کریم کو عزتوں سے مالا مال کرنے والا کون ہے؟ جب سارے کام کرنے والا اللہ تو سچی عبادت کے لائق بھی صرف ہو۔ یہی مسئلہ تھا جڑا جس رولا پا لیتا ہے او آخنے نہ
جس تائیں وچ ان نہ ہوسن اس تائیں خدا سننا چھوڑنا. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ڈائریکٹ پکار ہونی ہے تو صرف کس کی ہونی ہے. بس میں نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے عرض کر دیا چونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے، ورنہ تو اس کی بڑی تفصیل ہو سکتی تھی مزید. جو کچھ کہا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. اگر کسی میرے بھائی کو میری بات سمجھ آئی یا کوئی اشکال ہے، کوئی عقدہ ہے، وہ مجھ سے بے شک حل کروا سکتا ہے، ابھی میں زندہ بیٹھا ہوں. ایک دو چھوٹی سی گزارشات ہے. ایک تو ہے عید کس دن بن رہی ہے؟ اچھا جمعے سے پہلے پہلے عید ہے جی. تو جناب عید کا جو ٹائم ہے وہ 8:15 ہے جی. 8 بجے، 8 بجے جی انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی. 8 بجے جی. یہ گل آئی صاحب میں سوام یا کی صبح کی نماز ہو رہی ہے تقریباً 5 بجے. چلو روزے ختم ہو سن تو وقت 5:15 تے ہو سی زیادہ سے زیادہ تے 3 گھنٹے. 8 تو بہت لیٹ ہے آئی صاحب. 6 بجے طلوع ہونا بعد دو 7:30. اشکال پا دیتا نے ہونا بات وہی ہے جڑا میں مرضی کرنی جی. یہ ہر سال جی. چلو آپ 7:30 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بر وقت تشریف لائیے گا انشاءاللہ. 7:30 بجے جو ہے وہ اب میں آپ کو ڈن کر رہا ہوں 7:30 بجے. دوسری بات یہ عید کے کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں. جو صدقہ فطر ہے وہ عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. صدقہ فطر جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس پہ فطرانہ لگتا ہے، اور جو خود فطرانے کا مستحق ہے اس نے آگے فطرانہ نہیں دینا ہوتا. جب وہ خود لے رہا ہے تو وہ آگے جو دیونا ہاتھ وقت گرنے نے کیڑا فائدہ سمجھی. تو یہ ایک لوگوں میں وہم ہے بھی ہم نے بھی دینا تو کوئی نہیں دینا مہربانی کرو. انجی بہو شوق ہے تو ماں چاہ دیو، ماں تو آج تک روپیہ نہیں کرنے دیتا. محنت تو زکوٰۃ نہیں لگنی فطرانے کم از کم محنت تو تحفہ تو لگنا ہونا. تو خیر یہ عید سے پہلے پہلے یہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے مستحق تک تاکہ یہ پہنچ جائے. دوسرا عید کی نماز جو ہے اس کے لیے سنت اعمال ہیں، کوئی 2-3 میں مختصر سے عرض کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب یہ عید آتی تھی نا عید الفطر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھا کے گھر سے آتے تھے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہماری خوشی کا دن بھی ہے اور ہم نے اس دن محبوب کی ادا کو بھلایا بھی نہیں ہے. محبوب نے میٹھا کھایا، ہم محبوب کی ادا میں میٹھا کھا کے آئیں گے. سمجھی. حضور کھجورے کھاتے تھے تو اسی حلوے کھاؤ. سمجھی. مقصد میٹھا کھانا ہے تو میٹھا کھا کے دونے والا بندہ یا حلوہ ہو یا تو چائے بندہ پی کے چلو آ گیا. یہ بھی غلط ہوتی کرو جی. ہاں تو راج کیا ہونا ہے تو بے شک راج کیا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایک سنت عمل ہے. جس راستے سے نبی کریم تشریف لاتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں واپسی پہ وہ راستہ اختیار نہ کروں. آپ متبادل راستہ اختیار کرتے تھے. یعنی جتنے قدم اللہ کے راہ میں اٹھائے جائیں اتنا ہی اللہ ثواب سے مالا مال کرتا ہے. عید والے دن آپ نے غریبوں فقیروں کو قطن نہیں بلانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بچہ بیٹھا تھا رو رہا تھا تو باقی بچے اچھے کپڑے پہن کے کھیل رہے تھے. آپ نے پوچھا پتر تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں یتیم ہوں. تو حضور اسے اٹھا کے لے گئے، گھر لے گئے، اچھے کپڑے دلوائے اور وہ رو رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ تو کیوں روتا ہے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ تو یہ شفقت اور محبت کے جملے ہیں جو حضور نے فرمائے تھے. تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسکینوں فقیروں کا لحاظ رکھنا. چلو کوئی نہیں 150 سے ہمارا کچھ بگڑنا نہیں ہے، ان کا کچھ نہ کچھ غریبوں کا بن جائے گا. تو اسی طرح یہ عید الفطر کے کوئی 1-2 چھوٹے چھوٹے مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے عرض کر دیے ہیں. اور دوسری بات اچھا آمنا مہربانی کرے ٹائم تے آوجے. میں انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ میں تے 6:30 6:15 آ ونجو. یقین تو نہیں گھٹ ودی تسی محنت کرے ہو لیکن انشاءاللہ اس واری میں تساں ثابت کر کے دکھا سا انشاءاللہ. میرا تساں وعدہ. اس واسطے میں ایک ٹائم نہیں آکا 6:30 تے 6:15 آکا. اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی ونجے تو میں کو عذر ہوے. تو یہ خیر یہ ایک بات تھی. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے، آپ کی اپنی مسجد ہے.
تو ضرورت پڑی تھی ان کھڑکیوں کی، تو میں نے اعلان کیا تھا آج سے 3 سال پہلے، تو دوستوں نے بڑی ہمت دکھائی تھی. پہلے یہاں ٹوٹی ہوئی لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان میں شیشے پھنسے ہوئے تھے، تو وہ بڑی خطرناک تھی، بارش آتی تھی سارا پانی اندر آتا تھا. اب الحمدللہ یہ کام مضبوط ہو گیا، اچھا ہو گیا، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے حصہ ڈالا ہے. مسجد آپ کے سامنے، اس کا ہم نے کام نئے سرے سے شروع کر دیا ہے اللہ کی مہربانی سے. سامنے ہم نے فرش ڈالا ہے، اسے فی الحال ہم نے کچا بنایا ہے، کچا، کیونکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم یہ سامنے اس کے اوپر پلستر وغیرہ کر دیں، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ماربل لگانا چاہتے ہیں، جس طرح یہ اس کے نیچے لگا ہوا ہے، تو تاکہ آخر تک یہ سارا ماربل لگ جائے. ماربل لگ جائے گا تو ہم سیدھے چلتے چلتے اوپر کی منزل کی طرف چل پڑیں گے. ہوتے نہیں ذہن یہ ہے کہ اس چھتے ہوتے یعنی کام کرنے واسطے سیڑھیاں پھر ہم نے پلستر کروا دی ہیں، اور کوشش ہے کہ یہ کام اب رکنے نہ پائے. اللہ کے گھر کا کام ہے. پہلے بھی آپ تمام احباب ہمت سے، محبت سے اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا ذاتی جذبہ سمجھتے ہوئے، ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اب اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ویسے مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. مجھے زکوٰۃ یہ جو ہوتی ہے مال میل کی جائل ہوتی ہے مال کی، تو یہ اللہ کے گھر پہ نہیں لگتا. بہرحال ویسے اپنے مرحومین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہے، ایصال ثواب کے طور پہ دینا چاہتا ہے، تو رمضان میں 1 روپے کا ثواب یہ 700 کے برابر ہے. بلکہ اللہ جتنا بڑھانا چاہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنی اس کی شان ہے وہ اتنا بڑھا دیتا ہے. تو بہترین موقع ہے اللہ کے گھر میں لگانے کا. پہلے بھی آپ یہ چندہ جو ہوتا ہے یہ آپ دیتے ہیں احباب، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں آج آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ تھوڑی ہمت کی ہے، کام شروع کیا ہے، اللہ خود ہی پورا کرتا ہے. بندے کے ذمے تھوڑی سی ہمت دکھانا ہے، بس تھوڑا سا ایک یوں سمجھے کہ شروع کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو ہمت عطا فرما دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، سبب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ آپ کے سامنے یہ مسجد کے لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ پہلے آپ جتنا دیتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ کام مسجد کا یہ رکنے نہ پائے اور یہ کام اسی تسلسل سے جاری رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ادا کر لیں، بعد میں پھر جب پھریں گے تو تب